دو عالم ہیں جن عالموں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم روح۔ عالم خلق کے لیے ٹائم ٹریول ہوتا ہے، یعنی میں اور آپ عالم خلق کے ہیں تو مجھے کسی شہر میں جانے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے درکار ہے، لیکن جو عالم روح سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہوتا۔ جیسے جبرائیل ہے، جبرائیل اگر 7ویں آسمان پر موجود ہیں، انہیں زمین پر آنا ہے تو انہیں پھر ٹائم جو ہے وہ لگنا نہیں ہے، بلکہ ایک آن کے اندر وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور ایک آن کے اندر وہ زمین میں، کیونکہ وہ عالم خلق سے نہیں ہے بلکہ عالم امر سے ہیں۔ تو پھر نہ وحی کے لیے، نہ فرشتے کے لیے اور نہ نبی کے لیے، آپ سمجھ لیجئے ان تینوں چیزوں کے لیے پھر عالم ارواح سے تعلق ہے تو کوئی ٹائم نہیں رہتا ہے۔ آپ پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم یہاں سے سلام پڑھے جا رہے ہو۔ بھائی یہ تم ہو عالم بشریت کے، تم سوچتے ہو تمہارے لیے اسپیس اتنا بڑا ہے، تم سوچتے ہو ڈسٹینس یہ ہے، تم سوچتے ہو کہ ڈیوریشن یہ ہے، تم سوچتے ہو ٹائم یہ ہے۔ انبیاء جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وحی جو ہے، یہ تمام چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں اور عالم امر سے اندر ہی اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نازل کرتے ہیں۔ انعام سے مراد جتنے بھی یہ گائیں، بھینس، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی اور اس کے علاوہ یہ جو اونٹ، اونٹنی، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو انعام کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان انعام کو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جو ہم شالیں ہماری ہوتی ہیں، یہ جو لیدر ہم پہن رہے ہوتے ہیں، اون کے ذریعے سے ہماری بہت ساری جیکٹس بن رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان جانوروں کو، ان کی کھالوں کو، ان پر اون کو پیدا ہی اس لیے کیا ہم نے کہ والانعام تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو، پہن گرمی حاصل کرنے کے لیے، ومنافع، اس کے علاوہ بھی کئی فائدے حاصل کرتے ہو، ومنھا تأکلون، اور ان میں سے بعض کا تو تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ یہ جتنا بھی میٹ آپ کھاتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو اس طرح رکھا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے اللہ، ورنہ اتنے لوگ میٹ کھاتے ہیں، نان ویجی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اتنی وافر مقدار میں حلال جانوروں کو پیدا کیا ہے، ان کی نسل کو بڑھایا ہے، ورنہ کتنے جانور ایسے تھے دنیا میں ایک زمانے پائے جاتے تھے اور ان کی نسل ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے جو مسلمان جو جانور کھاتے ہیں، اللہ نے ان کی شارٹیج زمین نے پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے، کس لیے؟ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون۔ 14ویں سپارے کے سیکنڈ کوارٹر یعنی دوسرے اربع کا آغاز ہے اور آج ہم سورہ نحل کو تلاوت کرنے لگے۔ سورہ نحل کا ترتیب وار قرآن کریم میں 16واں نمبر ہے، یعنی 16 نمبر پر سورہ نحل آتی ہے، اور سورہ نحل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سورۃ النحل مکیہ وہی 180 20 آیتن۔ فرمایا کہ یہ ایک مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 128 آیتیں ہیں، و16 رکوعات، اور فرمایا کہ اس کے اندر 16 رکوع ہیں، 16 رکوع پر مشتمل ہے، 128 آیتیں ہیں، اور مکے کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مکے میں کس عرصے میں نازل ہوئی اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ مکے میں یہ اس دورانیے میں نازل ہوئی ہے جس وقت پہلی جو ہجرت ہے، ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت ہوئی ہے مدینۃ المنورہ کی جانب، اور اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی ہسپانیہ یعنی حبشہ کی جانب۔ تو جس دوران مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اتنا ظلم و ستم کفار کی جانب سے بڑھ گیا تھا، اس وقت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ اس کی ایک آیت بیان کر رہی ہے اس ظلم و زیادتی کو بھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں کوئی اسے قتل کی دھمکی دے یا قتل کرنے کے در پر ہو اور کہے کہ تو کلمہ کفر کہہ دے، تو اگر کوئی بندہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن اگر وہ منہ سے کسی سے زبردستی کہلوانے کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ بھی اس صورت کے اندر وہ آیت موجود ہے جو احکامات ہمیں اس متعلق پتہ چلتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی کہ کفار کا ظلم و ستم اتنا بڑھ چکا تھا
اس کے علاوہ اس سورت کو سورہ نعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں کے بیان کی سورت۔ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کو، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ شرک کو چھوڑ کر باطل خدا جو انہوں نے بنا لیے تھے، 360 بت اللہ کے گھر میں بنا کر رکھ دیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ کائنات میں دیکھو ہر طرف بنائی ہوئی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہو اور پھر بھی میری ذات میں ہی شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے علاوہ اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیونکہ اسی سورت کے اندر جو ہے وہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے باغات میں جاتی ہے اور وہاں سے رس کو چوستی ہے اور کس طرح اللہ اس کو شہد بناتا ہے۔ تو اس شہد کی مکھی کے قصے کے آنے کی وجہ سے اس سورت کا نام اس شہد کی مکھی پر سورۃ النحل پڑ گیا، اور ابتدا اس کی ہوتی ہے اور اس بات سے ابتدا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ شروع کی اور دعوت دین شروع کی تو دعوت دین کے نتیجے میں آپ نے بشارتیں بھی دی اور انذار بھی کیا، کیونکہ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر یہ کہ جو مانے گا اس کو کیا کیا ملے گا اور جو نہیں مانے گا اس پر کیا عذاب آئے گا۔ تو جن لوگوں نے نہیں مانا تو وہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہم تو اب بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، تو عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اور بار بار ان کا تکیہ کلام یہ بن گیا کہ بار بار پیغمبر سے وہ عذاب کو طلب کر رہے ہیں۔ تو اب پہلی آیت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا فیصلہ، آ گیا اللہ کا حکم، تو پھر جلدی نہ مچاؤ، اس عذاب کو جلدی طلب نہ کرو۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آ جانا یہ رب کا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پیغمبر آخری ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے، تو اللہ کا فیصلہ آ تو گیا، یعنی اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی اس کے بعد قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے۔ حضور اللہ کا فیصلہ بن کر، قرآن اللہ کا حکم بن کر اور آخری حکم بن کر دنیا میں نازل ہو گیا۔ اب تم جلدی نہ مچاؤ، قیامت اب آنی والی ہے، اس کے بعد اب کوئی نہ پیغمبروں کا سلسلہ چلنا ہے، نہ اب کسی کتاب کے آنے کا سلسلہ چلنا ہے، حضور آخری حجت ہیں اللہ کی۔ تو ایک تو مراد یہ لی گئی ہے، دوسری مراد کچھ مفسرین نے یہ لی ہے کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی 12-13 سال تک تو جو مکے کے دورانیہ تھا اس میں حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تلقین کی جا رہی تھی کہ آپ درگزر کیجئے، معاف کیجئے اور اگنور کیجئے۔ اور اب جو ہے وہ حبشہ کی طرف جب ہجرت ہو گئی تو اب وہ دور آنے والا تھا کہ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دینا تھا کہ اے حبیب اب مکے کو چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جائیں، اور پیغمبر کی اپنے علاقے سے، اپنی قوم سے ہجرت کا مقصد دو ہوتے ہیں، یا تو اللہ انہیں آسمانی عذاب میں مبتلا کرتا ہے یا زمینی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے مکہ چھوڑ کر جانے کا مقصد کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ جو مکے میں مشرکین بچے ہیں، پیغمبر جب تک موجود ہوتے ہیں اپنی قوم میں عذاب نہیں آتا، اور جب پیغمبر چلے جاتے ہیں اپنی قوم سے، جیسے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں نے آپ کو سنایا، جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، جب عذاب آنے والا ہوتا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ میں نے سنا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں کو اور خاص طور پر پیغمبر کو کہتے ہیں کہ اس جگہ کو خالی کرو، آسمانی عذاب آنے والا۔ زمینی عذاب کیا ہوتا ہے؟ یا تو اللہ آسمان سے عذاب بھیجتا ہے جس طرح پچھلے انبیاء کی اقوام پر بھیجا۔ زمینی عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ دیتا ہے اور پھر مومن جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کی وجہ سے جو کفار ہوتے ہیں، جو مشرکین ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے ہوتے ہیں، پھر ان کا قتل و قتال ہوتا ہے، یہ زمینی عذاب ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ پر کون سا عذاب آیا؟ ان پر عذاب آیا زمینی، اور وہ آیا پیغمبر اور ان کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں، کہ جب حضور نے مدینہ مائگریٹ کر لیا تو اللہ نے مدینہ میں ایک ریاست بنوا دی، اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اللہ نے
ان کو سرنگوں کروایا اسلام کے پرچم کے نیچے اور مسلمانوں کے آگے ان کے سروں کو جھکا دیا اللہ نے. تو یہ بھی ایک زمینی عذاب کی کیفیت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عطا امر اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے ہجرت کے متعلق. یہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے حضور کو آخری حجت بنانے کے متعلق. تو اب جلدی طلب نہ کرو. سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے. اللہ پاک بھی ہے اور بہت بلند ہے. اما یشرکون، اس چیز سے جن چیزوں کو وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی اللہ کے لیول کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرایا جائے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جن کو تم نے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرایا ہوا ہے یہ تمہیں بچانے والے نہیں ہیں. اور رہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو مکے میں تو اور بھی سردار ہیں، انہیں نبی کیوں نہیں بنایا، آپ کو کیوں نبی بنایا؟ دنیا کی ظاہری دولت تو کسی اور سردار کے پاس تھی، اسے نبی کیوں نہیں بنایا، آپ کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ یہاں نبی جس کا جواب دے رہا ہے کہ ینزل الملائکۃ. یہ آیت بڑی غور سے سنیے گا، کچھ سائنٹیفکلی ایک پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں اس آیت میں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نازل کرتا ہے فرشتوں کو. ینزل الملائکہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروحی، روح کے ساتھ، من امرہ، اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، اپنے حکم سے. اب روح کے ساتھ اپنے حکم سے، فرشتے کا روح لے کر نازل ہوتے ہیں. ملائکہ کا ایک معنی ہے جبرائیل، حالانکہ ملائکہ پلورل ہے، لیکن جب آدمی کسی کی اہمیت اور آنر کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات پلورل استعمال کرتا ہے. جس طرح آپ جو نوابی لوگ ہوتے ہیں یا شاہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم گھر پہ پہنچے تو آپ سمجھیں گے شاید 10-12 لوگ پہنچے. ٹھیک ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جناب اپنی بات کر رہا ہے. جیسے ہم پہنچے اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، بٹھایا نہیں، اور ہم تو ناراض ہو گئے، ہم وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں شاید 10-15 بندے ساتھ گئے ہوں گے اور نہیں پوچھا. ان کو پتہ لگتا ہے بھائی نواب صاحب کو خود ہی کو نہیں پوچھا. تو بعض اوقات یہ زبان اور لغت کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات آپ ریسپیکٹ یا آنر دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سنگولر کی جگہ پلورل استعمال کر لیتے ہیں. عربی کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت بھی کہیں استعمال فرماتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک تو نہیں ہے. وہاں پر بھی پلورل استعمال ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جلال والا ہے اور بہت بلند اور عالی ہے اور کائنات میں سب اختیار اس کے پاس ہے. تو وہاں ایک ریسپیکٹ مینر میں بات ہو رہی ہوتی. تو کہا اس نے نازل کیا ملائکہ کو اپنے حکم سے. ملائکہ سے مراد جبرائیل. روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد ہے وحی. روح سے مراد وحی ہے، یعنی وحی بھی اللہ کے انوار میں سے ہے. وحی بھی اللہ کے انوار میں سے ہے، اللہ کے نور میں سے ہے وحی. تو فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اب روح اللہ کے انوار میں سے تو ہے، لیکن روح کے بارے میں اللہ نے خود نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کہ حبیب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے. امر کا معنی حکم ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا. تو دو عالم ہیں جن عالموں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم روح. عالم خلق کے لیے ٹائم ٹریول ہوتا ہے، یعنی میں اور آپ عالم خلق کے ہیں، تو مجھے کسی شہر میں جانے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے درکار ہے. لیکن جو عالم روح سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہوتا. جیسے جبرائیل ہیں،
جبرائیل اگر 7ویں آسمان پر موجود ہیں، انہیں زمین پر آنا ہے تو انہیں پھر ٹائم جو ہے وہ لگنا نہیں ہے، بلکہ ایک آن کے اندر وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور ایک آن کے اندر وہ زمین میں، کیونکہ وہ عالم خلق سے نہیں ہے بلکہ عالم امر سے ہیں۔ آئنسٹائن نے 1916 میں کچھ تھیوریز پیش کی تھی، جس میں ایک بلیک ہولز کی تھیوری تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک معذور سائنسدان گزرا، اسٹیفن ہاکنگ، جو ویل چیئر پر رہتے تھے اور انہوں نے کافی بلیک ہولز پر تحقیق کی۔ آئنسٹائن نے اسی زمانے میں ایک اور تحقیق پیش کی تھی، ایک پریڈکشن پیش کی تھی، جس کو بلیک ہولز کو تو ابھی تک ثابت کر دیا سائنس نے، لیکن ایک اور تھیوری پیش کی تھی جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تھیوری تھی وہ تھا وارمز ہول۔ وارمز ہول کیا ہوتے ہیں؟ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی ایسے کچھ ہولز ہیں کہ آدمی اگر اس وارم ہول میں چلا جائے تو وہ کئی ہزار سال آگے چلا جاتا ہے موجودہ کرنٹ دنیا سے۔ آپ دیکھتے ہیں اس پر ہالی ووڈ بالی ووڈ نے موویز بھی بنائی ہیں کہ بندے نے کچھ گلاس لگایا کسی مشین پہ بیٹھا اور ابھی یہاں تھا، اچانک سے 2050 میں پہنچ گئے، 3000 میں 100 سال بعد میں پہنچ گئے۔ تو یہ جو موویز بنائی ہیں یہ اسی کانسیپٹ پر بنائی گئی ہیں۔ وارم ہولز اس سے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ٹائم نہیں رہتا، آدمی جتنا چاہے وہ ٹائم کو سمیٹ کر ٹائم اس کے لیے انفینٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو آج جو آئنسٹائن کی تھیوری وارمز ہول جو اس کی پریڈکشن تھی وہ جو بیان کر رہی ہے، اگر آپ اس کو ان چیزوں سے ریلیٹ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک ایک چیز اس کی پریڈکشن میں صحیح ہوگی، لیکن اگر آپ یہ عالم ارواح کا جو تعلق ہے جس کے اندر فرشتے کو آتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، حضور کے معراج پر جاتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، حضور کے معراج سے آتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ سائنس کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو آپ اس طرح بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وارم ہول لایا گیا، حضور وارم ہول میں داخل ہوئے اور تمام کائنات کا معائنہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وارم ہول کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اس 7واں آسمان کا ٹریول کر کے واپس آ گئے تو کنڈی ہلتی رہی، بستر پھر بھی گرم رہا۔ انشاءاللہ شب معراج جب آئے گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس پہلو پر بھی وارم ہولز کے حوالے سے بات کروں گا۔ بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ فرشتے بھی عالم ارواح سے ہیں، اور پیغمبر کی جو روح ہے، روح تو ہم سب میں موجود ہے، ہم بشر بھی ہیں، روح بھی ہیں، لیکن ہماری روح پیغمبر کی روح جیسی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کو اللہ جو روح دیتا ہے وہ آپ جیسی اور میری جیسی نہیں دیتا، کیونکہ انبیاء کی روح کو ایبزارو کرنا ہوتا ہے وحی کو۔ بھائی وحی لائے گا کون؟ وہ بھی عالم خلق کا نہیں ہے، جبرائیل لائے گا، اور کیا لے کر آئے گا؟ وہ بھی عالم روح سے۔ قرآن نے وحی کو بھی روح کہہ دیا، لانے والا بھی عالم ارواح سے، جو چیز لائی جا رہی ہے وہ بھی عالم ارواح سے، تو اس کی جو ایکسپٹنس ہے اور اس کی جو ایبزرویشن ہے، جو اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ بھی عالم ارواح سے ہوگی۔ تو تینوں چیزیں سیم ہو گئی، لانے والا فرشتہ بھی نوری، جو چیز لائی جا رہی ہے وہ بھی نوری، اور جس قلب میں آ رہی ہے وہ قلب بھی نوری۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے اعلیٰ جبل کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم ضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس قرآن کے انوار و تجلیات سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، لیکن وہ قرآن سارا کا سارا الف لام میم سے من الجنت والناس تک نازل قلب مصطفیٰ پر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اندازہ کر لیجیے، جو اکثر لوگ بحث میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ حضور بشر ہیں کہ نور ہیں، ارے بھائی حضور بشر ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت پر حضور کی نورانیت کا غلبہ ہے، اور حضور کی جو بشریت بھی ہے وہ بھی میری اور آپ کی جیسی نہیں، حضور کسی لحاظ سے ہمارے جیسے نہیں۔ ظاہر میں اگر حضور کی دو آنکھیں نظر آتی ہیں، دو کان نظر آتے ہیں، تو کوئی حضور کو دیکھ کر اپنی طرح نہ سمجھ لے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نہ بشریت ہماری جیسی ہے، نہ حضور کی نورانیت ہماری جیسے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور میں بھی ایک روح ہے، ایک روح ہمارے اندر بھی ہے، تو ہمارے پاس بھی اللہ کے نور میں سے ایک حصہ روح کا ہے، حضور کے پاس بھی ایک روح کا حصہ ہے۔ نہیں، کیونکہ حضور کی روح وہ ہے کہ جو جبرائیل کو دیکھتی بھی ہے اور اس وحی کو جو روح کی ایک قسم ہے اس کو قبول بھی کر لیتی ہے۔
تو یہ چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، تو پھر نہ وحی کے لیے، نہ فرشتے کے لیے اور نہ نبی کے لیے، آپ سمجھ لیجئے ان تینوں چیزوں کے لیے پھر عالم ارواح سے تعلق ہے تو کوئی ٹائم نہیں رہتا ہے۔ تو آپ پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم یہاں سے سلام پڑھے جا رہے ہو۔ بھائی یہ تم ہو عالم بشریت کے، تم سوچتے ہو تمہارے لیے اسپیس اتنا بڑا ہے، تم سوچتے ہو ڈسٹینس یہ ہے، تم سوچتے ہو کہ ڈیوریشن یہ ہے، تم سوچتے ہو ٹائم یہ ہے۔ انبیاء جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وحی جو ہے، یہ تمام چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، اور عالم امر سے اندر ہی اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نازل کرتے ہیں کسی فرشتے کو روح کے ساتھ، اور روح کس سے؟ من امر ہی، ہمارے امر سے۔ تو بات سمجھانا ایک دوسری طرف بھی مقصود یہ تھا کہ دو چیزوں کو سمجھ لیجیے، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں ایسی چیز سنیں جس کو معجزہ کہتے ہیں، جس کو کرامت کہتے ہیں، جو ظاہری دنیا کے اندر آپ کو حسیات سے سمجھ میں نہ آئے، تو آپ سمجھ لیجئے یہ پھر عالم خلق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عالم امر کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ وحی نازل کرتا ہے۔ کیوں نازل کرتا ہے؟ اس پیغمبر پر کہ انذرو، کہ وہ پیغمبر اس وحی کے ذریعے سے لوگوں کو باخبر کرے، آگاہ کرے، ڈرائے جو لوگ اس کے نافرمان ہیں اللہ کے، اور کہے کہ انہ لا الہ الا انا، کہ وہ کہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھیجا ہوا محبوب کہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، یعنی اللہ یہ بات کر رہا ہے نا، میں سے مراد اللہ، انہ لا الہ الا انا، تو کوئی معبود نہیں ہے مگر میں یعنی اللہ، فتقون، تو پھر اس کا تقوی کو اختیار کرو، خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے بالحقی، حق کے ساتھ، مطلب با مقصد، ریزن کے ساتھ پیش کیا۔ تعالی اما یشرکون، بہت بلند ہے اس چیز سے جن کو وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے خلق الانسان من نطفہ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے۔ نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ابتدائی لکوڈ جو ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر ٹھہر جاتا ہے۔ ماں کے رحم میں جو ابتدائی بچے کی تخلیق ہوتی ہے، وہ سب سے پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے، وہ سب سے پہلا پانی، وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ نطفہ، ایک نجس پانی ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ ماں کے پیٹ سے، ماں کے رحم سے نکال کر اگر آپ کے کپڑوں پر پڑ جائے تو آپ کے کپڑے دھونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یعنی نطفہ اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے یا آپ کی کسی جگہ پر لگ جائے، آپ دھو لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان اپنے آپ میں اتنا اکڑتا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حریف بن کر۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی اصل پر غور کرو، تمہیں بنایا کس سے؟ خلق الانسان من نطفہ، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو نطفے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ ہو گیا کھلا جھگڑا کرنے والا۔ اب وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، حالانکہ تیرے اتنے بڑے وجود کو ہم نے ایک پانی کے، اور وہ بھی نجس پانی کے قطرے سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک مشرک کے بارے میں جو حضور کی بارگاہ میں ایک ہڈی لے کر آیا کسی انسان کی، اور کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، کیا یہ ہڈی دوبارہ بن سکتی ہے؟ اس پر دوبارہ گوشت چڑھ سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وہ رب تو ایک پانی کے قطرے سے تیرا اتنا بڑا وجود بنا سکتا ہے، تو ہڈی پر کیا گوشت بھی نہیں چڑھا سکتا؟ اعوذ باللہ تعالی۔ پھر اللہ اپنے انعام کو بیان کرتا کہتا والانعام خلقها لکم دفء ومنافع ومنها تأکلون۔ سردیوں کے موسم میں سنیں تو آپ کو اللہ کی اور نعمت یاد آئے۔ کہا اللہ نے والانعام خلقها لکم، اور چوپائے اور مویشی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ انعام کس کو کہتے ہیں؟ انعام سے مراد جتنے بھی یہ گائیں، بھینس، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، اور اس کے علاوہ یہ جو اونٹ، اونٹنی، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو انعام کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان انعام کو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اب تم ان انعام سے کرتے کیا ہو؟ فیہا دفء،
دفن کا ایک معنی ہے بنی ہوئی چیزیں، یعنی اون ان کے جسم پر موجود ہوتا ہے اور اس اون کو تم سردی سے بچنے کے لیے اور گرمی کو پانے کے لیے پہنتے ہو۔ یہ جو ہم شالیں ہماری ہوتی ہیں، یہ جو لیدر ہم پہن رہے ہوتے ہیں، اون کے ذریعے سے ہماری بہت ساری جیکٹس بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ان جانوروں کو، ان کی کھالوں کو، ان پر اون کو پیدا ہی اس لیے کیا ہم نے کہ والانعام تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو گرمی حاصل کرنے کے لیے، ومنافع، اس کے علاوہ بھی کئی فائدے حاصل کرتے ہو، ومنها تأکلون، اور ان میں سے بعض کا تو تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ یہ جتنا بھی میٹ آپ کھاتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو اس طرح رکھا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے اللہ، ورنہ اتنے لوگ میٹ کھاتے ہیں، نان ویجی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اتنی وافر مقدار میں حلال جانوروں کو پیدا کیا ہے، ان کی نسل کو بڑھایا ہے، ورنہ کتنے جانور ایسے تھے دنیا میں ایک زمانے پائے جاتے تھے اور ان کی نسل ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے جو مسلمان جو جانور کھاتے ہیں، اللہ نے ان کی شارٹیج زمین نے پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے ایک جمال ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم ان جانوروں کو شام کو چرا کر واپس گھر پر لے کر آتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں صبح واپس چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ ایک تو ان سے جیکٹس وغیرہ بنا کر پہننے کا انعام، ایک یہ ہے کہ ان سے دیگر منفعت تم لیتے ہو، اس کا انعام، دودھ وغیرہ ان سے لے لیتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، وہ انعام۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان گاؤں کی زندگی کے اندر جب ایک بندہ شام کو اپنی بکریاں چرا کر اپنے ریوڑ کو لے کر آتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے اور ریوڑ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جس کے پاس جتنا بڑا ریوڑ ہوتا تھا اتنا خوش ہوتا تھا، یعنی کسی کے آگے 500 بکرے چل رہے ہیں اور پیچھے وہ اکیلا چل رہا ہے ان کا مالک بن کے، بھئی یہ 500 کی لاٹ کس کی ہے؟ بندہ کہے گا یہ 500 بکرے میرے ہیں۔ تو وہ ایک خوشی ہے، وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس یہ جانور تھے۔ اس کو بالکل اس انداز سے سمجھ لیجیے کسی کا شو روم ہے اس زمانے میں، تو اور شو روم کے اندر جائے وہ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور 100-200 گاڑیاں کھڑی ہیں، بندہ وہی کہ کس کی؟ اور ساری میری ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ایک جمال جو ہے، آنرشپ کا جو جمال ہے، ان کی ملکیت کا ایک جو جمال ہے۔ اب 500 بکرے ہیں تو آدمی کے دماغ میں فیوچر پہلے ہی آ جاتا ہے کہ 500 بکرے ہیں، 400 بکریاں ہیں، ان دونوں کا ملاپ کراؤں گا تو کتنے بکرا بکری پیدا ہوں گے۔ تو آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار پروفٹ ہی پروفٹ ہے، کیونکہ جانوروں کے کام میں بڑی برکت ہے اللہ کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شام میں جب تم چرا کر آتے ہو، جب بھی تمہیں ایک حسن تمہیں دکھتا ہے، ایک جمال ہے۔ صبح کو جب چرانے لے کر جاتے ہو جب بھی ایک حسن و جمال ہے۔ اس کے علاوہ یہ جانور کس کام آتے ہیں؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہارے بوجھ کو، تمہارے بہت ساری وزنی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور شہروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، جن سامانوں کو، جن چیزوں کو تم پہنچانے والے نہیں تھے مشقت کے بغیر ان شہروں میں۔ یعنی اس زمانے میں آپ سوچئے کوئی لوڈر نہیں تھا، اس زمانے کے اندر اللہ نے یہی جو ہے وہ اونٹ وغیرہ رکھے تھے جس کے اوپر جو ہے وہ سامانوں کو لادا جاتا تھا اور کئی کئی میل مسافت کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ ضرور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے آج کے درس کی اور 7ویں رکوع کی۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، 3 جانوروں کے اللہ نے نام لیے۔ اللہ کہتا ہے والخیل، خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑے، والبغال، بغال کا معنی ہوتا ہے کھچر۔ کھچر آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ گدھے کا ملاپ کسی فیمیل سے کروا دیا جائے، یعنی گدھا اور گھوڑی ہو گیا، یا گدھا کوئی بھی فیمیل گائے وغیرہ ہو گئی، کوئی بھی اس سے ملاپ کروا دیا جائے، اور گدھے کے ملاپ سے اور کسی اور فیمیل کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ تو وہ دکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گدھے سے سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے،
یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھوڑا اور پھر گدھی کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی خچر پیدا ہو جاتا ہے تو بغال اس کو کہتے ہیں۔ والخیلا اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر، حمیر جو ہے حمار کی جمع ہے، حمار کا معنی ہوتا ہے گدھا، اور گدھے کی جو پلورل آئے گی حمیر آئے گی۔ اللہ کہہ رہا گھوڑے، خچر اور گدھے ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، لترکبوہا، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ، اور زینت کو محسوس کرو۔ جب اس زمانے میں کوئی آدمی کسی اعلیٰ نسل گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اس کی ایک الگ ہی شان ہوتی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی پریڈکشن دیکھیں آپ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی ہم پیدا کریں گے تمہارے لیے، تمہاری سواری کے لیے، تمہاری زینت کے لیے، وہ چیزیں بنائیں گے، پیدا کریں گے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ یہ جو لفظ ہے اس آیت کا، یہ ساری سواری، آپ اس وقت مرسیڈیز چلا رہے ہیں، بینز چلا رہے ہیں، فورڈ چلا رہے ہیں، کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہیں، جہاز میں گھوم رہے ہیں، کسی چیز میں بھی گھوم رہے ہیں، اللہ نے اس کی طرف پہلے اشارہ کر دیا۔ یعنی فرمایا ابھی فی الوقت اس زمانے میں جب آیت نازل ہو رہی ہے، ابھی ٹریولنگ کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، لیکن ابھی وَيَخْلُقُ، اور ہم پیدا کرنے والے ہیں یا پیدا کرتے ہیں ان چیزوں کو تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنا اور دلائل دکھانا، اور سیدھے راستہ جس طرف جاتا ہے وہ تو اللہ ہی ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھے راستے کے ساتھ مختلف ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ جو آخری آیت آئی ہے جس میں اللہ کے راستے کی بات ہے، اس کا پچھلی آیتوں سے آپ کنیکشن بنائیں گے تو مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ نے پہلے بیان کیا سامان کو، سواری کو، اور کون کون سے جانوروں پر سواری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آخری آیت میں بیان کیا اس رکوع کی کہ جس طرح زندگی میں تمہیں سواری کی ضرورت ہے، راستے کی ضرورت ہے منزل پر پہنچنے کے لیے، سامان لے جانے کی ضرورت ہے منزل پر پہنچنے کے لیے، تو جس طرح زمین میں ایک منزل کے لیے راستہ ہے، اس طرح آخرت کی بھی ایک منزل ہے۔ جس طرح زمین کے اندر کسی منزل پر پہنچنے کے لیے 10-15 راستے ہوتے ہیں، اور تمہیں صحیح راستہ چننا ہوتا ہے کہ یہی روڈ جو ہے وہ مجھے فلاں مقام تک لے کر جائے گا، حالانکہ 10-15 روڈ تمہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں جانا کہاں ہے۔ تو اللہ نے کہا اس طرح اللہ کا بھی رستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف رستے ٹیڑھے بھی ہیں، اب تمہیں ان رستوں میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ اور جس طریقے سے تم اس دنیا کے اندر اپنی زینت کے لیے اچھے سے اچھی سواری لیتے ہو، اچھے سے اچھا سامان لیتے ہو تاکہ منزل پر پہنچے، جلدی پہنچے، خیر سے پہنچے اور اچھا سامان لے کر پہنچے، تو اس طرح اللہ کا بھی ایک راستہ ہے۔ آخرت میں بھی اپنے اعمال کی اچھی سواری پر پہنچو، اپنے اعمال کے ساتھ اچھی طرح پہنچو۔ اور یہاں جو والخیل کی بحث آئی ہے اس پر ایک ضمناً ایک چند منٹ کی گفتگو کر دوں میں۔ یہاں پر ہی مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ گھوڑا کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک فرماتے امام مالکیہ کہتے ہیں کہ گھوڑا کھانا حلال نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم نے پہلے تو ان جانوروں کا ذکر کیا جن کو کھایا جاتا ہے، ان سے کہا تم گرمی بھی حاصل کرتے ہو، تم منفعت بھی لیتے ہو، تم ان کو کھاتے بھی ہو، اور جن جانوروں کو کھایا نہیں جاتا ان کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، والخیل والبغال والحمیر، خچر، گھوڑے اور گدھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ گھوڑا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف جن کو صاحبین کہتے ہیں، فتویٰ بھی ان کے قول پر ہے احناف کا، وہ کہتے ہیں گھوڑے کا کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کے نزدیک بھی گھوڑے کا کھانا جائز ہے۔ اور پھر ان کے پاس دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اسماء بنت ابو بکر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلیل دی ہے وہ عقلی دلیل پیش کی ہے، لیکن وہ دلیل اور وہ بات اس دور میں کیونکہ پائی نہیں جاتی، جب پائی نہیں جاتی تو وہ حکم بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ پہلے زمانے کے اندر
گھوڑے استعمال ہوتے تھے جہاد کے لیے. تو اگر سب لوگ گھوڑے کو کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دیتے تو پھر جہاد کس پہ کرتے؟ ٹریولنگ کے لیے چاہیے تھے، سفر کے لیے چاہیے تھے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی مکروہ ہے اس کا کھانا. لیکن چونکہ اب تو جہاد جو ہوتا ہے وہ تو ٹینکوں پر ہوتا ہے، جیپس پر ہوتا ہے، الگ طریقے سے جیٹس ہوتے ہیں، الگ قسم کے جو ہے وہ فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، ان پر ہوتا ہے. تو اب تو گھوڑے اس طرح استعمال ہوتے نہیں ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ یعنی احناف کے نزدیک بھی، شافعیہ کے نزدیک بھی اور حنابلہ کے نزدیک بھی گھوڑے کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے. لیکن کیونکہ ایک زمانے تک نہیں کھایا گیا ان چیزوں کے جہاز وغیرہ کے آنے سے پہلے تک، تو کلچرل طور پر ہمارے یہاں رائج نہیں. اس کے علاوہ جو پالتو گدھے، ایک تو ہوتا ہے جنگلی گدھا، ایک وہ الگ قسم ہوتی ہے، جنگلی گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے. پالتو گدھے کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا. لیکن جب خیبر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ صحابی کہتے ہیں کہ ہم خیبر کا دن تھا اور اس سے پہلے تک پالتو گدھوں کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا. تو خیبر کے دن ہم گدھوں کا گوشت پکا رہے تھے اور ہانڈیوں میں چڑھا چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پالتو گدھوں کا گوشت کھانا جائز نہیں، حرام ہے. تو اس لیے یہ جو اکثر خبر آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ گدھے کی گوشت کاٹ کے قربانی کرتی ہے اور بریانی گدھوں کی کھلا دی ہے، تو گدھوں کا گوشت کھانا کھلانا یہ جائز عمل نہیں ہے. تو کوئی اگر گائے کا گوشت کر کے گدھے کا گوشت کاٹ کے کھلا دے گا لوگوں کو تو وہ ایک ناجائز چیز کھلائے گا اور کھلانے والا بھی جو ہے وہ گنہگار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ضمناً اس پر مسئلہ آ گیا، اس آیت کو ہی پیش کیا اور اس آیت پر یہ ڈسکس ہوتی ہے اور اکثر لوگ بطور تجسس، کھانا تو ان کو بھی نہیں ہوتا لیکن تجسس کے طور پر پوچھتے ہیں کہ گھوڑا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا تو سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.